ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عرفان رضا علی سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیقا خیر رفیق والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا، ہاں اصیل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور دوسری نعت کا شعر کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے سب سے پہلے سرور کائنات فخر موجودات سید السعادات صاحب کمالات بہار جمالات جان حسنات مجیب الدعوات مستجیب الدعوات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل جشن عظمت غوث اعظم اور ساتھ ہی ساتھ وہ مژدہ جاں فضا جو اللہ کے حبیب نے اپنی ظاہری حیات میں قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کے لیے اپنی زبان سے اس انداز میں دیا تھا کہ من زار قبری وجبت شفاعت لہو، تو انشاءاللہ وجبت شفاعت لہو، وجبت لہو شفاعت، تو وہ مژدہ جاں فضا جو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے سرکار نے عطا کیا تھا، اور قرآن نے بھی جس کے تعلق سے لفظ جاؤک استعمال کر کے ہمارے لیے ایسے راستے مہیا فرما دیے کہ بندہ اگر اعلی حضرت کے شعر پہ عمل کرے کہ با خدا خود خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی
مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام کو دو نسبتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کی میں وضاحت کر دوں۔ حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب جو آج کے اس جلسے کے صدر ہے، حضرت بھی موجود ہے اور علماء اکرام بھی ہے، اور بڑا بہترین خطاب آپ نے اصلاح معاشرہ پر اور ولولہ انگیز انداز میں سماعت کیا۔ میں تو پہلی مرتبہ جو ہے اس جولانی اور تنازت کے ساتھ جو ہے وہ صوفی صاحب کا خطاب سنا ہو، لیکن آخر میں حضرت نے اٹھتے اٹھتے کہا کہ مجھ سے خطاب میں غلطی ہوئی تو کل یہ غلطی کو غلطہ نہ کر دے تو اس کی میں وضاحت کر دوں وہ بات کیا تھی۔ آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کی جو ذات ہے اللہ کے رسول کی، انسان کو سرکار کی بارگاہ میں کہنے کے لیے اللہ نے الفاظ کو بھی انتخاب کرنے کا حکم دیا۔ سرکار کی بارگاہ کے ادب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر لفظ بولنے میں بھی نیت میں گڑبڑی ہو جائے تو رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا۔ اگر لفظ کہنے میں نیت خراب ہو تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا لفظ کہو مت، اور ہمارے عام سمجھانے کے لیے تو وہ لفظ بیٹھتا ہے جو انہوں نے کہا، لیکن تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ضحاک، ایک ہوتا ہے استہزاء، اور ایک ہوتا ہے مذاق۔ یہ تین لفظ ہیں، ایک ہے ضحاک، ایک ہے استہزاء، اور ایک ہے مذاق۔ اب ضحاک کسے کہتے، استہزاء کسے کہتے، اور مذاق کسے کہتے، آپ یہ بھی سنیں، ہے نا۔ استہزاء کہتے کسی دشمن کو چڑھانے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جس سے اس کی عیب جوئی ہو، یا جس ایسے الفاظ بولے جائے کہ جس سے مجمع کے اندر ٹھانٹے مارے جائے، اس سے استہزاء کہتے ہیں۔ اور مذاق یہ ہوتا ہے کہ دشمن نہیں دوست ہی ہے، اور انسان ہنسنے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے اپنے دوست کو ایسی بات کہہ رہا ہے کہ اس سے ہنسی بھی آئے اور سامنے والا ذلیل بھی ہو، اسے مذاق ہے۔ تو اب سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار نہ استہزاء فرماتے نہ مذاق فرماتے، سرکار ضحاک فرماتے۔ اور ضحاک یہ ہوتا کہ سامنے والے کو اگر خوش طبعی کے لیے، ہے نا، اور سرکار کا مسکرانا، ارے وہ یوں مسکرا دیے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ یوں مسکرا دیے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ مصطفیٰ کی مسکراہٹوں کا عالم یہ ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے سرکار کو کبھی دانت نکال کر ہنستا ہوا نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، بلکہ سرکار کیا کسی کی مذاق اڑائے، ہے نا۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند تو فرماتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے۔ یہ میرا وقت خارجی وقت ہے جو وہ پیش کر رہا ہوں، میں اپنے موضوع پر نہیں آیا۔ وہ ہنسی کیا، اس لیے کہ حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب جو ہے ایک ذمہ دار عالم دین ہے، اور وہ میری گفتگو سن رہے ہوں گے، ہے نا، تو آپ حضرات بھی غور سے سنیے۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، آ ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کے چلے، آ ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کے چلے۔ اور قسم خدا کی مصطفیٰ کے مسکرانے کی بات تو اور ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں کوئی کسی کو ہنسا دے، توجہ چاہوں گا، وہ الگ بات ہے، کوئی کسی کی پریشانی دور کر دے، کوئی کسی کو جو ہے وہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دے، یہ الگ بات ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن میرے حبیب کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ قیامت کا دن، وہ قیامت کا میدان، وہ قیامت کا منظر، نہ بیٹا ماں کے کام آئے نہ ماں بیٹے کے کام آئے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، وہی مصطفیٰ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔
تو وہ مصطفیٰ جو اس وقت ہمیں ہمارے چہروں پر مسکراہٹ لائیں گے، تو سرکار جو ہوتے تھے وہ زہاد فرماتے تھے، اور زہاد کہتے اسے ہے کہ بات بھی ہو جائے اور سامنے والے کو اس کا برا بھی لگے۔ مثال کے طور پہ معاملہ یہ ہے کہ سارے اصحاب جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت مولا کائنات ہے، کھجورے تناول کر رہے، سب نے کھجورے کھائی، گٹلیا علی کے پاس ہے نا، گٹلیا علی کے پاس، کسی نے کہا علی ساری کھجورے آپ کھا گئے، اس لیے کہ گٹلیا ان کے پاس تھی، لیکن علی بھی تو مولا علی ہے نا، علی بھی تو علی ہے نا، گٹلیا آپ کے پاس رکھی، اور سب جو ہے وہ مسکرائے کہ علی ساری کھجورے آپ کھا گئے، تو اب علی کا جواب سن، علی مسکرا کے کہتے ہیں نہیں بھائی، فرق یہ ہے کہ میں بغیر گٹلی کے کھایا، آپ گٹلی کے ساتھ کھایا، تو علی ہے۔ تو مومنوں میں اور جو ہے وہ ہونا چاہیے خوش طبیعی کے لیے، اور ماشاءاللہ مجھ کو تو لگتا ہے پروگرام رات بھر بھی چلے تو ناظم جلسہ جو ہے آپ کو سونے نہ دے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، ہے نا، بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے، بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ آپ حضرات میری بات سن رہے ہیں، بس میں ایک موضوع پر بات کروں گا، میری عادت یہ ہے کہ میں ایک ہی بات کو لے کے چلتا ہوں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے جو ہے اچھی طرح جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری بہنیں بھی ہیں، اور ماشاءاللہ مولانا رضوان نے جو ہے وہ ماں باپ کے حقوق پر اچھی بات بتائی، کیا ماں باپ کے حقوق بیان کیے جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے کہا اف لکم ولا تنہر، کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، اور مفسرین نے اف کی جب تفسیر کی تو کہا اتنا بھی برا مت کہو جتنا کہ ناخنوں کے اندر میل آتا، ماں باپ کو اتنا بھی برا مت ہے نا۔ اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک اخبار پڑھا ہوں، اس کی کٹنگ میں کئی دنوں تک سلامت رکھا تھا، ہندوستان کے اندر 1150 ودھ آشرم جس میں ماں باپ کو بھیجا جاتا ہے، 1150 ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان 1150 آشرم میں کوئی بھی وہ نہیں ہے جس کا تعلق مصطفیٰ کے دین سے، ایک بھی مسلمان نہیں ہے، یہ باقاعدہ عام ہوا تھا، کوئی ایک بھی مسلمان نہیں۔ اور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، ارے جو مذہب عبادت جیسی، نماز جیسی عبادت میں سلام سے پہلے اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولی من توالدا کی تعلیم دیتا ہو، اس مذہب کا ماننے والا ماں باپ کو سکا کب سکا؟ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ گوشے نظر آتے ہیں، کچھ حالات نظر آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں۔ بہر کیف آپ دیکھیں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہے نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب دیکھیں، دو چیزیں بڑی مشہور ہیں اس میں کی، ایک وہ ہے جسے سنی کا جوان، بوڑھا، بچہ، مرد، خواتین سب اچھی طرح جانتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اسے کرامت کہتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ حضرات؟ جلدی بولیے، کرامت جانتے ہیں نا؟ کسے کہتے ہیں کرامت؟ کرامت وہ کام جو کسی مومن کامل یعنی ولی کے ذریعے ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے جسے الا ماشاءاللہ بہت کم سنیوں کو پتا ہے کہ ولی میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک کرامت، دوسری استقامت۔ اب کرامت کسے کہتے ہیں اور استقامت کسے کہتے ہیں، آپ کو یہی سماعت کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، کرامت وہ کام، آپ اگر میری باتوں کو توجہ سے سماعت کریں گے تبھی آپ اس سے کچھ نتیجہ اخذ کریں گے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میری باتوں کو، اور بالخصوص علماء نے اگر میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح میری بات سمجھ میں آئے گی۔ کرامت کہتے ہیں وہ خرق عادت کام جو کسی ولی سے صادر ہو، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اب خرق عادت سے مراد کیا؟ تو خرق عادت یہ کہ کوئی کام ہے جو عادت جاریہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ اپنے کسی محبوب بندے کے لیے اس نظام کو، اس عادت جاریہ کو تبدیل کرا کر اپنے ولی کے ذریعے اسے صادر کرا دیتا ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔
اب عادت جاریہ کیا ہے؟ عادت جاریہ یہ ہے کہ کسی کو پیاس لگی تو پیاس تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ پانی نہ پیے، پانی پیے گا پیاس ختم ہوگی۔ کسی کو بھوک لگی تو اب بھوک کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانا تناول کرے۔ اگر کسی کو یہاں سے امراوتی جانا ہے، اپنے منزل پر پہنچنا ہے، تو عادت جاریہ یہ ہے کہ ڈسٹینس کو ختم کرنے کے لیے سفر کرنا لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی آپ کے قریب کی نہر میں حضرت کمبل پوش رحمت اللہ تعالی علیہ کے قرب سے جو دریا بہتا ہے اس میں ڈوب رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے یہاں کہ وہ ڈوب رہا ہے، اب اس کو بچانے کے لیے آپ کا وہاں ہونا یہ ضروری ہے۔ اسے عادت جاریہ کہا جاتا ہے۔ بغیر پیے نہ پیاس مٹیں گی، بغیر کھائے نہ بھوک مٹیں گی، بغیر سفر کیے نہ منزل پر پہنچا جا سکتا، بغیر موجودگی کے کسی نہ ڈوبنے والے کو بچایا جا سکتا۔ یہ نظام ہے، اور اسی نظام کو خلاف اگر کوئی کام اللہ اپنے ولی کے ذریعے کرا دے اسی کو کرامت کہتے ہیں، اور یہی کر کے عادت کا سمجھ میں آئی آپ کے میری بات؟ اب یہ ہو گیا۔ اب کرامت ولی کو ملتی کیسے؟ اب آؤ بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، حدیث کی کئی قسمیں ہیں، یہ سارے علماء حدیث پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، اور ماشاءاللہ مولانا حسن رضا صاحب تو یہ بخاری شریف خود پڑھاتے ہیں نا، تو یہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ حدیث کی کئی قسمیں ہیں، حدیث موقف ہے، حدیث مرفوع ہے، حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن ساری قسموں میں حدیث کے سب سے بڑھ کر جو حدیث کہلاتی ہے وہ ہوتی ہے حدیث قدسی۔ کیا ہوتی ہے؟ جلدی بولیے، ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ وہ ہوتی ہے حدیث قدسی۔ اب حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ جو بات اپنے حبیب کو کہتا ہے اسی کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے کہا، کیا فرمایا؟ العبد یتقرب الی بالنوافل۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی میرا بندہ فرضوں کے بعد نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا، میں کم الفاظ میں مدلل بات پیش کروں گا، میں الفاظ بھی لپیٹ رہا ہوں اس لیے کہ وقت دامن کا۔ فرمایا العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ نفل کے ذریعے میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے، یعنی فرض کے بعد نفل پڑھتا ہے نا، یعنی جو بھی فرض اس پر کیا گیا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب کیا، اس کے بعد نفل پڑھا۔ اور غوث اعظم جن کا ہم ذکر کر رہے انہوں نے کس حد تک کے نفلوں کی پابندی کی؟ فرماتے ہیں لوگوں میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر کی پابندی، نفل کا غوث اعظم کے یہ حال۔ فرماتے ہیں لوگوں میں نے ایک پیر پر ایک کیل کو کھڑے رہ کر 15 سال تک ایک رات میں پورے قرآن کو ختم کیا، یہ آپ کے نفلوں کا حال۔ فرماتے ہیں لوگوں میں نے 11 سال تک برج بغدادی جسے برج عجمی کہا جاتا ہے 11 سال تک نفلی اعتکاف، 11 سال تک نفلی اعتکاف۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے کہا کہ العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ نفلوں کے ذریعے فرضوں کے بعد بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور نبی جو ہے غوث اعظم جو ہے نفل اس قدر ادا کر رہے ہیں، اور جب قرب ملتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ حتی اذا احببتہ، اللہ فرماتا ہے میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حتی اذا احببتہ، میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب یہ محبوب کون بنا رہا ہے؟ مجھ کو لگ رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی، درود پاک پڑھیے پھر میں اپنے رنگ میں آ جاتا ہوں۔ میں چاہتا تھا ایک مدلل بات آپ لوگوں کے مولانا محمد بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ جو حضرات جا رہے ہیں ہمارے لیے یہ بڑی مبارک بات ہے کہ آج ہم اپنے رب کو اس شب میں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور وہ بھی غوث اعظم کے صدقے، اور وہ بھی زائرین مدینہ، جو لوگ مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جلسے کے نذرانے بہت دیکھے، لیکن جو نذرانہ مجھے ملا ہے نا، سنی کی خواہش یہ ہوتی ہے جو یہ بولے وہ اسے مصطفیٰ قبول کر لے، جو وہ کہے اسے سرکار قبول کر لے۔ اور ہم سارے سنی یہ سوچتے ہیں، ہم نے کبھی نعت پڑھی ہو، کبھی تقریر پڑھی ہو کہ ہو تو یا رسول اللہ اس کا نذرانہ یہی ہو کہ آپ اپنی بارگاہ میں بلا کے اپنا وہ روضہ دکھا دے جسے فرشتے جو کہ معصوم عن الخطا ہے وہ بھی صرف ایک بار دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا امام کہتا ہے کہ لوگوں تم جا کر دیکھتے ہو، لیکن احمد رضا کا حال تو یہ ہے کہ جان و دل ہوش و گرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار تم مدینہ کیوں جاتے ہو، مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو؟ آؤ میں آپ کو بتاؤ، یہی رشید احمد گنگوئی ہے، یہی قاسم نانیتوی ہے، جب یہ مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد یہ اپنے اشعار میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ پھرے تھے پوچھتے کعبے میں بھی گنگو کا رستہ۔ یہ رشید احمد گنگوئی کا مرید ہے جو مکہ جانے کے بعد کہتا ہے پھرے تھے پوچھتے کعبے میں بھی گنگو کا رستہ، جو رکھتے تھے اپنے دل میں ذوق شوق عرفانی۔ یہ ان کا ذوق تھا کہ کعبہ جانے کے بعد یہ گنگوا تلاش کر رہے تھے، اور ایک میرا رضا ہے جو بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ صدا لگا رہا تھا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ ابھی تو یہی تھا، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب جب ڈھونڈنے والے نکلے تو پوری دنیا کو کھنگال دیا، اور جب مدینہ پہنچے تو فرما اٹھے، ارے اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل درے روزے کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ یہ ان کا ذوق عرفانی کہ یہ کعبہ دیکھ کر گنگوا کو یاد کرے، اور ایک میرا رضا ہے کہ کعبے کو دیکھ کر کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، کعبہ تو دیکھ چکے۔ لوگ کہتے تم مدینہ مدینہ کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں مدینہ جیسا دوسرا شہر تو بتاؤ، مدینہ جیسا دوسرا شہر تو بتاؤ۔ ارے جو مومن صادق ہوتا ہے، کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا گیا کہ مدینے کی شان، اور قسم خدا کی میرے بغداد والے جن کی 11ویں کھاتے ہو، جنہیں غوث کہا جاتا ہے، اگر ان کی بھی سیرت اٹھاؤں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کا مدعا بھی مدینہ تھا۔ اگر اجمیر والوں کی بات کرتے ہو تو ان کی چاہت کا مرکز بھی مدینہ تھا۔ اگر حضرت شمس الدین، حضرت علامہ کمبل پوش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کرتے ہو تو ان کی عقیدتوں کا مرکز بھی مدینہ تھا۔ اگر بریلی والے احمد رضا کی بات کرتے ہو تو ان کا بھی مدعا مدینہ تھا۔ ارے غوث اعظم سے لے کر تاج الاولیاء تک جب یہ سب مدینہ مدینہ پکارتے ہیں تو ہم کیوں نہ یہ کہیں کہ یا رسول اللہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ مجھ کو یاد آئے بس مدینہ۔ اور کسی عاشق نے کہا کہ تیری دوا سے میں اچھا نہ ہو سکوں گا طبیب، مزارے کھا کے مدینہ ہے بس شفا، مزارے کھا کے مدینہ ہے بس شفا کے لیے۔ سارے اولیاء کی حالات اٹھاؤ، سارے، بلکہ ولی تو ولی، اگر نبیوں کی بھی تمنا پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ 17 پیغمبر کہتے ہیں مولا وہ نبی ہمیں دے دے، نہیں تو ان کا امتی بنا ہے نا۔ تو زائرین مدینہ کے اعزاز میں اور خصوصیت کے ساتھ صوفی رضوان صاحب اور ان کی پوری فیملی، ان کی والدہ، ان کے والد
ان کی اہلیہ، ان کا بیٹا سب کے سب مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں. آپ ان سے گزارش کیجئے کہ جو نور آپ اپنی آنکھوں میں لے کر آئے اسی کے تصدق سے ہم تمام کے حق میں بھی دعا کریں کہ مولا ہمیں پہلے مدینہ دکھائے اور پھر مدینے کے حاضری کے صدقے. یہ میرا عقیدہ ہے. علماء سے توجہ چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں مدینہ کیوں کہتے ہو؟ یہ میرا عقیدہ. مولانا حسن میری بات سن رہے ہوں گے، جملے پر غور کرو. میں کہتا ہوں مولا مجھے کعبہ بعد میں، مدینہ پہلے دکھا، اس لیے کہ ہم نے عثمان کی سیرت پڑھی ہے. صلح حدیبیہ کے وقت 1400 اصحاب کے ساتھ سرکار پہنچے. عثمان سے کہا گیا اکیلے کعبے کا طواف کر لو. عثمان فرماتے ہیں کہ عثمان طواف تب تک نہیں کرے گا جب تک مصطفیٰ طواف نہ کر لے. گویا عثمان کہہ رہے تھے کعبہ اپنی جگہ لیکن دیدار مصطفیٰ اپنی جگہ. کعبہ اپنی جگہ لیکن دیدار مصطفیٰ اپنی جگہ. تو سنیوں جب بھی دعا کیا کرو عقیدہ بنا لو، دعا یہ ہو کہ مولا مدینے کا زائر بنا اور مدینے کے حاضری کے صدقے تو فعل اپنا گھر دکھا. یہ عقیدہ بنا، یہ عقیدہ بنا کر اٹھو. اس لیے کہ بے شک مدینے کی عظمتیں اپنی جگہ، مکہ کی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن ان دونوں کی جو عظمتیں ہیں وہ صرف نسبت مصطفیٰ کی بنیاد ہے نا. اور اگر کعبے پہ بھی غور کرو تو کعبہ بھی جو ہے نا اسی حبیب کا تصدق. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی باتیں؟ سنی جو ہے وہ بڑی باتیں کرتے کہ رسول. اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد جو دعا کی تھی فرمایا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی. یہ سب صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے نا. تو جب تک زندہ ہو دنیا میں لوگ ہزاروں چیزیں دیکھ کے مرتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ جس نے مدینہ نہ دیکھا اس کی موت کیسی؟ جس نے مدینہ نہ دیکھا، زندگی دی ہے اللہ نے، آنکھیں دیے ہیں. لوگوں نے ایک مزاج بنا لیے بیٹی کی شادی ہونے دو، بیٹے کی شادی ہونے دو، ذمہ داریاں ختم ہونے دو، کاروبار سے لگنے دو، اس کے بعد جو ہے مدینہ دیکھیں. آپ جانتے ہو سرکار کے وصال کے بعد حضرت بلال ہجرت کر کے جو ہے ملک شام تشریف لے گئے. اور اس بات کو لکھنے والے حضرت داتا گنج بخش ہجوری علیہ رحمہ. آپ فرماتے ہو تشریف لے گئے اور ملک شام میں رہنے لگے. عاشق ہو تو کیسے ملک شام میں رہنے لگے. ایک رات سوئے، خواب میں سرکار تشریف لائے. سبحان اللہ، مصطفیٰ تشریف لائے. اور تشریف لانے کے بعد جب سرکار خواب میں تشریف لائے نا تو فرمایا ایھا الجفا یا بلال. سرکار نے فرمایا بلال یہ بے وفائی کیسی؟ اللہ بلال سے کہہ رہے ہیں بلال یہ بے وفائی کیسی؟ اور یہ بلال کو ارے ساری وفاؤں کا نام بلال سے. بلال کون؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں فلک پر نہ بدر اچھا ہے نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا سے اگر دیکھو تو بلال اچھا ہے. بلال کون؟ جو نبی کے نام پر تپتی ہوئی ریت پر اپنی پشت رکھ کر اس ریت کو ٹھنڈک دے رہے ہیں اور گویا یہ کہہ رہے ہیں اے عشق تیرے صدقے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، جشن غوث اعظم زندہ باد. حضرت علامہ حسن رضا صاحب، حضرت علامہ حسن رضا صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا. آپ حضرات تشریف رکھیے. بس میں اختتامی بات کر رہا ہوں کہ میں تو غوث اعظم کی سیرت حضرت بتا رہا تھا، لیکن مجھ کو ایسا لگا کہ لوگ جو ہے نا وہ دقیق باتیں تھوڑا ہیوی ہو جا رہی ہیں، اس لیے میں آپ ہی کے رنگ میں بات پیش کر رہا ہوں. بہرکیف تو میں جو دیکھ کر آیا تو وہ تو رہ گیا. اب جو سرکار چاہے وہ بلوا لے. آخری بات، حضرت بلال ملک شام میں آرام کر رہے
رات کا وقت ہے، سرکار خواب میں تشریف لائے، فرمایا ایھا الجفاء یا بلال، اے بلال یہ بے وفائی کیسی؟ اور بلال سے کہہ رہے، بلال سے جس کے عشق نے احمد رضا کو قلم اٹھا کر یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اور جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائی۔ بلکہ بلال کے عشق کا عالم یہ جوں جوں تڑپایا جاتا، بقول اعلی حضرت بس یہی کہتے، اے یہ دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونے رمائی۔ گویا مشرکین مکہ سے وہ یہ کہتے تھے، اے مشرکین مکہ تم نے سارے اسلحے تیر تلوار اس غلام پر آزما لیا، لیکن یہ غلام محمد کے سامنے کمتر ہے، اگر تم میرے جسم کو کئی حصوں میں تقسیم بھی کر دو گے تب بھی مراد بلال مدینہ مدینہ، تب بھی مراد بلال مدینہ مدینہ۔ ملک شام میں سرکار کے وصال کے بعد تشریف لے اور ایک دن سوئے ہوئے سرکار خواب میں تشریف لائے، فرمایا ایھا الجفاء یا بلال، اے بلال یہ بے وفائی کیسی؟ حضرت بلال جاگے، فرمایا مجھ غلام سے بات کیا ہے؟ فرمایا بلال اگر یہ بے وفائی نہیں تو اتنے دن ہوئے تم نے اب تک میرے روزے کی حاضری کے لیے تم آئے کیوں؟ میرے روزے کی زیارت کے لیے تم آئے کیوں نہیں؟ بات کیا ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا جو مصطفیٰ کے روزے پہ نہ جائے سرکار گویا اسے بے وفا کہہ رہے۔ یہاں تو مجازی معنی ہے کہ حضرت بلال کی جانب نسبت کر رہا ہوں، ہم سب موجود ہیں یہاں، لیکن اس کو لکھنے والے حضرت داتا گنج بخش ہجوری علیہ رحمہ یہاں بلال کو جانے میں تاخیر اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اب مدینے میں سرکار ہے دل نہیں لگتا۔ کئی واقعات ہیں اس میں، بلکہ ایک صحابی کو جس کو مردان عرب میں علامہ عبدالستار حمدانی نے لکھا ہے کہ ایک صحابی عربی تھے، جب مدینے میں آئے سرکار زندہ تھے، باقایا حیات تھے، یعنی ایسے زندہ تھے کہ آپ جسم اطہر کے ساتھ صحابہ کو حالت ظاہری میں نظر آئے۔ ٹھیک ہے، علماء یہاں بیٹھے الفاظ کو بڑا جو ہے وہ جمع کر کے پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو سرکار باقاعدہ حیات ظاہری کے ساتھ موجود، وہ عربی صحابی آئے اور 6 مہینے میں 7 مہینے میں وہ آیا کرتے، جب ان کسان تھے کاشتکاری کرتے، موسم فصلیں جب کٹ جاتی اس کے بعد آتے، جب وہ آنے کے بعد سرکار کے قدموں پر جو ہے وہ پڑے رہے، اور سرکار کو عبادت کے سبب رات بھر جاگنے کی وجہ سے پیروں پر ورم آ جاتا تو وہ چومنے لگے، سرکار کو درد محسوس ہوا، اور ان کی جب نگاہ پڑی پھر اٹھے، سرکار نے گلے سے لگایا، چلے گئے۔ اب جب واپس گئے پھر 6 مہینے کے بعد آنے والے تھے، سرکار پردہ فرما چکے، جب آئے کسی نے کہا، کسی سے پوچھا کہ میرے نبی کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب جیسی یہ سنا، اتنا سننا تھا کہ کہنے لگے اب اپنے اہل خانہ کو کیا کہوں کہ یہ آنکھیں بغیر رکے والدہا دیکھ کر واپس آئی، کیا کہوں گا؟ دعا کی مولا جو آنکھیں اس سے پہلے اس شہر سے تیرے نبی کا طلوہ دیکھ کر گئی تھی، اب بغیر دیکھے یہ آنکھیں گھر تک نہ جائیں۔ دعا کی آنکھوں کا نور ختم ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور کون نظروں پہ جچے دیکھ کے طلوہ دے۔ تو اب حضرت بلال کو جب سرکار نے یہ کہا اب بتاؤ، وہ بلال جو عاشق صادق ہو لیکن تاخیر ہو جائے روزہ رسول پر جانے میں، تو سرکار ایھا الجفا کہہ کر پکارے، اور جو فتویٰ دے دے کہ نعوذ باللہ نبی کے روزے پر حاضری کی نیت سے جانا جو ہے وہ شرک ہے، تو اس کا کیا ہے؟ بلکہ یہ تو انسانوں کی بات کرتے، میں ایک روایت یہ پڑھا ہوں کہ کل قیامت کے دن کعبہ خود دلہن بن کر مصطفیٰ کعبہ خود دلہن بن کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کریں گا یا رسول اللہ جس نے میری زیارت کی ان کے لیے میں ہوں، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا آپ کے سارے امتی قیامت تک جو اب تک جو آئے ان کی مغفرت کے لیے۔ کیا ہی ذوق و افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گنہ پہ پرہیزگاری واہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت رات کا عالم ہے، اور اس زمانے کو نظروں کے سامنے لے، نہ بسیں ہے، نہ پلین ہے،
نہ سفر کا کوئی ساز و سامان ہے. رات میں اٹھے سامان باندھنا شروع کیا، راستے خمیدہ ہے، نشیب و فراز بگڑا ہوا ہے، جنگل کے درندے ہیں اور راستے جو ہے تاریک ہے. ساز و سامان تیار کیا. بیوی نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا کہ خواب میں سرکار نے اپنے روزے پہ بلایا. قسم خدا کی جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے نا نبی اسی کو روزے پہ بلایا ہے. بیوی نے کہا دن تو نکلنے دو، دن کے اجالے میں چلے جانا. فرمایا نہیں، مصطفیٰ نے ابھی بلایا تو بلال ابھی جائے، بلال ابھی جائے. یہ شان ہونی چاہیے غلامان مصطفیٰ. آخری بات، نصیحت آمیز بات، یہ بتائیے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو لوگ مدینہ شریف تشریف لے گئے ہوں گے، ہے آپ میں سے کوئی؟ ارے جو ہے ہاتھ اٹھائیے. اللہ آپ سب کو حاجی بھی بنا دے. ماشاء اللہ جو ہے اپنے حبیب کا روزہ بھی آپ ہے نا مدینہ تشریف لے گئے. بڑا اہتمام ہوتا ہے مدینہ. پہلے تو آدمی جو ایک سنی ہوتا ہے نا، ابھی سے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے کہ یہ گناہگار جس میں سرکار کے روزے کے قریب جائے تو جائے. ہزاروں بار احساسات رات کی تاریکی میں انگڑائیاں لیتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ نے آج بھی دل اور دماغ یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو سرکار نے بلا کیسے. ان کی رحمت پہ قربان جاؤ. ہم اپنا جائزہ لے کہ میرے حبیب کس قابل. ارے جہاں فرشتے ایک بار آئے دوبارہ آنے کی اجازت نہ ہو. اعلی حضرت جیسا مجدد کہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ہم سرتا پا گنہگار، لیکن قسم خدا کی وہ ایسے رحمت للعالمین ہے کہ وہ ہم جیسوں کو بھی بلا رہے. یہ بڑے مقدر کی بات ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ مقدر کے ساتھ اس حبیب ہی کی بات. ورنہ کون جائے کیا کس کی اوقات نبی کی بارگاہ. جنید و بایزید جیسا جب ان کی بارگاہ میں جائے تو اپنے نفس کو روک کر جائے. جبرائیل جہاں جس کا ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں، لیکن جب وہ بھی آئے تو حسن رضا فرمائیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ہم تو ابھی سے تصور میں یہ سوچ رہے ہیں کہ جن آنکھوں نے دنیا کی رنگت دیکھی وہ مصطفیٰ کی سنہری جالیات کیسے دیتے ہیں. یہ زبانیں کس انداز میں کیسے نبی کو سلام. ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب تا غنوس نامے تو گفتن بیاد بیاس. ہزار بار مشک و امبر سے بھی زبان کو دھلو نا، تب بھی اس نبی کا نام لینے کا ہم عقیدہ نہ. مدینے جانے پر خوشیاں ہوتی ہیں اور بے شک ہونی چاہیے. یہ تو ایمان کی جاذبیت ہے، یہ تو اپنا دل ہے. لیکن ہم جو جا رہے ہیں ان سے پوچھے الحمدللہ سرکار میری بھی حاضری ہے سرکار. لیکن ابھی بھی انسان جب کوئی کہتا ہے آپ مدینے جا رہے ہیں تو خوشی اپنی جگہ، لیکن آدمی اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے کہ یہی ہاتھ، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ کیسے مدینے لے. جسم میں کون سا حصہ ہے جو مدینہ جائے. لیکن پھر جو دل جسم کا سردار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سارے اعضاء میلے ضرور ہو چکے ہیں، لیکن یہ دل ہے نا جس کے ایک کونے سے یہ صدا آتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ. بس یہ امید مدینہ لے جائے. مدینہ جانے سے پہلے آدمی جو ہے وہ نمازوں کی پابندی بچتا ہے بہت سارے کاموں سے. یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں، اللہ بچائے رکھے ہم سب کو. لیکن جو بھی جاتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ جالی کو دیکھتا ہے. 3 جالیاں، اس کے بعد سرکار کا روزہ. سرکار کا روزہ نظر نہیں آتا، وہ شہر نظر آئیں گا، آپ کی جائے ولادت نظر آئیں گا، وہ ممبر و مینار نظر آئے گا جس پر سرکار نے خطبات دیے، مسجد نبوی نظر آئیں گی، لیکن روزہ رسول نظر نہیں آتی. پھر بھی دیکھنے کے لیے بڑا اہتمام ہوتا ہے. جاتا ہے تو اہتمام سے، لوگ لے بھیجتے بھی اہتمام سے. دعوتیں کی جاتی ہے، ہار پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، تحفے دیے جاتے ہیں، دعائیں لی جاتی ہے، دعائیں دی جاتی ہیں. لیکن ممکن نہیں کہ ہر آدمی مدینہ جائے، اس لیے کہ دیکھیں گا تو روزہ تو نظر نہیں آتا. 3 جالیاں، جالیوں کو دیکھنے کے لیے اتنا. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مدینہ سب جائے یہ ممکن نہیں، اور اللہ ممکن بھی کرا دے، لیکن سب نہیں جا سکتے. کئی ایسے انتقال کر گئے جو نہیں، لیکن جاتے ہیں اس روزے کی سنہری جالیاں دیکھنے کے لیے، ہے نا. وہ روزہ نظر نہیں آتا اتنے اہتمام سے. لیکن مرنا تو سب کو ہے نا. جلدی بولیے،
مرنا سب کو، اس میں اختلاف ہے کسی، غریب ہو وہ بھی مرے، امیر ہو وہ بھی مرے، کوئی سب کو مرنا ہے۔ اور بارہا علماء سے آپ نے سنا قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اسے اپنے پیغمبر کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو اب ذرا سوچو، اس مدینے کو جو مصطفیٰ کا شہر ہے، اس مسجد کو جو مصطفیٰ کی مسجد ہے، وہ منبر و مینار جس پر مصطفیٰ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے، دیکھنے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہو، تو جس قبر میں مصطفیٰ تشریف لائیں گے اس قبر میں پہنچنے کے لیے کیا اہتمام؟ کبھی تصور کیا؟ کبھی اس قبر کے لیے ہم نے کیا سوچا؟ کیا تیاری ہے ہماری؟ یہاں تو سنہری جالیاں نظر آئیں، وہاں تو مصطفیٰ نظر آئے، سرکار کا دیدار کرایا جائے۔ آج ہمارے پیروں میں یہ تاب نہیں کہ مدینہ جا کر سرکار کے روزے کے قریب ہم 10 سے 20 منٹ تک ایک گنہگار عاشق بیٹھ کر فریاد کر سکتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عاشق وہاں 10-20 منٹ بیٹھ کر اپنی حالات بیان کر سکتا، لیکن قبر میں تو رہنا ہے، اور وہاں جالیاں نہیں دکھائی جائیں، وہاں مزار نہیں، سرکار کا دیدار کرایا جائے۔ اس کے لیے سوچا ہے کیا اہتمام ہے ہمارے۔ مدینہ جانے سے پہلے جو ہے نمازی بننے کا شوق، جھوٹ سے بچنے کا شوق، غیبت سے بچنے کا شوق، تو قبر میں تو سب کو جانا ہے۔ میری بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، آج تم بے پردہ گھومو اور یہ کہو کہ ہم نبی کو جو ہے وہ قبر میں نظر آئیں گے، سرکار کا جلوہ دکھایا جائے گا، تب کا کیا معاملہ؟ آج مرد چہرے سے داڑیاں کاٹ کر یہ امید لگاتے ہیں مدینہ دیکھیں، اور سرکار تو قبر میں سراپا نظر آ رہا ہے، اس کا کیا؟ احساس کرو، ذرا سوچو، تبدیلی لاؤ۔ جہاں ہمیں مدینہ جانے سے پہلے ہم اپنے اندر انقلاب و تبدیلی لاتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ قبر میں پہنچنے سے پہلے بھی ہم اپنے حالات پر نظر رکھیں۔ وقت دامن گیر ہو رہا ہے، میں اسٹیج کی بے چینی سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد ایک بہترین خطاب آپ کو حضرت مولانا حسن رضا صاحب سے سماعت کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم بھی جو ہے آپ کو حضرت علامہ مولانا عبد الواجد رضا صاحب سے سماعت کرنی ہے۔ میں دعائے خیر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی جناب صوفی رضوان صاحب اور ان کے اہل خانہ کی یہ حاضری کو قبول فرمائے، اور ان کی یہ حاضری ان کے گھر کے جتنے اہل ایمان مرحومین گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور مولا پاک پروردگار عالم ہمیں ظاہر میں بھی سرکار کا عاشق بنائے، باطن میں بھی سرکار کا عاشق بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں